پاکستان امریکہ کو کسی بھی صورت اڈے نہیں دے گا، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ کہا ایسا ممکن نہیں کہ پاکستان CIA یا امریکہ کی اسپیشل فورسز کو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت دے۔ پنجاب میں نئے ڈویژن، نئے اضلاع اور تحصیلوں کے قیام پر غور کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خاموشی سے مختلف اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ سیاسی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی سے بھی ان کے اضلاع اور میں رد و بدل کے حوالے سے مشاورت۔ لاہور میں مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کرنے والے مفتی عزیز الرحمان کو پولیس نے میاں والی سے بیٹے سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کے دوسرے بیٹے عتیق الرحمان کو بھی کاہنہ لاہور سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی جانب سے کل ملزموں کو عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 37 افراد دم توڑ گئے۔ ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 21,977 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,065 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.55% ریکارڈ۔ شہباز شریف کے پاس نون لیگ کا کنٹرول نہیں، انہیں فیصلے کے لیے کسی کا کاندھا چاہیے۔ فواد چودھری کا اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، کہا سندھ میں جمہوریت کے نام پر آمریت ہے، فضل الرحمان چاہتے ہیں سسٹم نہ چلے، اپوزیشن عمران خان کو نہیں ہرا سکتی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں اموات دہشت گردی میں ہونے والی اموات سے کہیں زیادہ ہیں۔ کراچی پریس کلب میں موٹر وے پولیس نے روڈ ورکشاپ کے انعقاد کیا۔ DIG موٹر وے پولیس نے کہا کہ ٹریفک حادثات کے دوران مرنے والوں کی تعداد زیادہ تر موٹر سائیکل سواروں کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل نے فردوس عاشق ایوان کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فردوس عاشق ایوان نے ٹی وی شو کے دوران انہیں تھپڑ مارا، گالیاں دیں اور دھمکیاں دیں۔ درخواست میں فردوس عاشق ایوان کے خلاف ہراسانی، قتل کی دھمکیاں اور تشدد کرنے کی دفعات کا مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی۔ امریکی کوہ پیما کا ماؤنٹ ایورسٹ پر پاکستانی جھنڈا لہرا کر علی ستپارہ کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں قائم امریکی سفارتخانے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی کوہ پیما کولن او بریڈی کی ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر لی گئی تصویر شیئر کر دی۔ السلام علیکم، چینل 51 سے میں ہوں عصمت اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں بلیٹن کی جانب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترکی کے شہر انطالیہ میں ترک ہم منصب مولود چاوش اوغلو سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انطالیہ فورم میں دنیا بھر سے اعلیٰ سطح قیادت نے شرکت کی۔ اس کی بدولت کثیر تعداد میں مختلف ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقات اور تبادلہ خیال کے بہترین مواقع میسر آئے۔ پاک ترک وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کی فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے آئندہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی گفتگو کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بجٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا پہاڑ گرنے والا ہے۔ فاٹا میں پرانا نظام ختم کر دیا گیا جبکہ نئے نظام کا تجربہ ناکام نظر آتا ہے۔ دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بجٹ جھوٹ کا پلندہ تھا جس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہلڑ بازی کا سہارا لیا گیا۔ بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، مہنگائی کا پہاڑ گرنے والا ہے، یہ صرف دعویٰ کرتے رہیں گے۔ ہلڑ بازی کا یہ سلسلہ اب بلوچستان پہنچ گیا ہے۔ بلوچستان میں بختر بند گاڑیوں سے اسمبلی کے دروازے توڑے گئے، بختر بند گاڑیوں سے معزز اراکین کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے لیکن بھونڈے انداز سے بجٹ پیش کیا گیا، بجٹ دستاویز کی کتاب پھینکی گئی، پارلیمنٹ کی توہین کی گئی۔ ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کی بالادستی کیسے ممکن ہے؟ پارلیمنٹ میں تلخی کا ماحول پیدا کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر آمریت نافذ ہے، جو پیسہ بھی سندھ سرکار کو دیتے ہیں دبئی سے برآمد ہوتا ہے۔
कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी का कहना था कि जो पैसा भी सिंध सरकार को देते हैं वो दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सूबे पर राज कर रहे हैं। लांचों और जाली अकाउंट से पैसा बाहर जाता है, जिसके बायस कराची को बजट में हिस्सा पूरा नहीं मिलता। वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से दौरान गुफ्तगू सिंध को दिए जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग का मुतालबा भी किया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पानी का रिकॉर्ड मांगने पर भाग रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी आम किसान और हारी का पानी चोरी करके पंजाब पर इल्जाम लगा रहे हैं। यह बताया गया कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी की जमीनों पर पानी का नागा क्यों नहीं होता। आवाम को इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिंध हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कमअक्लों को इल्म नहीं कि हर साल फंड्स का ऑडिट होता है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अगर वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध की आवाज़ उठा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इन लोगों को उस्मान बुज़दार की तरह गूंगे लोग पसंद हैं। उनका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पसंदीदा है क्योंकि वो खामोश रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में सिंध 70% हिस्सा देता है। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध को जो पैसा देते हैं उसका ऑडिट करेंगे, पैसा देकर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा आईनी हक है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कमअक्लों को इल्म नहीं कि हर साल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान फंड्स का ऑडिट करता है और ऑडिटर जनरल पीपल पार्टी या सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि हुकूमत FBR को नैब बना रहा है। गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से रेवेन्यू नहीं हरासानी के वाक़यात बढ़ेंगे। हुकूमत बड़े सेठों के टैक्स को कम करके 12% पर ले आई है। कराची में मुस्लिम लीग नून सिंध हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि कारोबारी तबका पहले ही बिजली और गैस के निर्ख के नीचे दबा हुआ है। FBR टैक्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने का हक दे दिया गया। गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से रेवेन्यू नहीं हरासानी के वाक़यात बढ़ेंगे। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि शहबाज शरीफ की बात पर हुकूमत ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया, जिसकी मिसाल बच्चों के दूध और ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स 17% से 10% कर दिया गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि 100 एकड़ पर चिल्ली फार्म का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाला जात के लिए शराकत दारी तश्कील पा गई, जबकि काश्त के इलाके, बीज के मियार और लेबर की तरबियत की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल ने वज़ीर आला पंजाब के मावन खसूसी फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दायर कर दी। कादिर खान मंदोखेल ने जिला कमियाड़ी के थाने सईदाबाद में फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा करवाई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फिरदौस आशिक ऐवान ने TV शो के दौरान इन्हें थप्पड़ मारा, गालियाँ और धमकियाँ दी। दरख्वास्त में फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ हरासानी, कत्ल की धमकियां और तशद्दुद करने के दफात के मुकदमात दर्ज करने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि दरख्वास्त पर माहिरीन कानून से मशवरा करके कादिर खान मंदोखेल को जवाब दे दिया गया। वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, मुकदमा भी वही हो सकता है। अमरीकी कोहपैमा कोलिन ऑब्रेडी ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए पाकिस्तानी कोहपैमा और साथी मुहिमजू अली सदपारा को खराज अकीदत पेश किया। रवां बरस पाकिस्तान के कोहपैमा अली सदपारा 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं के हमरा मौसम सरमा में K2 सर करने की कोशिश के दौरान लापता हो गए थे। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर की जानिब से अमरीकी कोहपैमा कोलिन ऑब्रेडी के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ली गई एक तस्वीर शेयर की गई तस्वीर में कोलिन के हाथ में पाकिस्तानी झंडा लहराकर अली सदपारा को खराज तहसीन पेश करते हुए दिखाया जा सकता है। कोलिन के दूसरे हाथ में मुख्तलिफ ममालिक के झंडे भी देखे जा सकते हैं। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से शेयर किए गए ट्वीट के मुताबिक अमरीकी मुहिमजू कोलिन ऑब्रेडी की जानिब से रवां बरस K2 मुहिम के दौरान इंतकाल कर जाने वाले साथी मुहिमजू को खराज अकीदत पेश किया गया है। ट्वीट में कहा गया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद कोलिन ऑब्रेडी ने अपने इन दोस्तों के लिए झंडे लहराए जो K2 पर चढ़ने के दौरान जांबर न रह सके। इनमें से एक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अली सदपारा थे।
صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ پی ایم سی کے کالے قوانین ختم نہ ہوئے تو ملک بھر میں ڈاکٹرز کو لے کر جلد پارلیمنٹ کا رخ کیا جائے گا۔ وہ ڈاکٹرز جو اپنی دوائی کی پرچی پہ بلے کو ووٹ ڈالنے کی تلقین کرتے تھے، آج اس عمل پر شرمندہ ہیں۔ آئی جے ٹی اسلام آباد کی جانب سے اسلام آباد میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ڈاکٹرز اور میڈیکل طلباء کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے طلباء پر NLE ٹیسٹ سمیت مسلط کردہ تمام کالے قوانین کو یکسر مسترد کرتے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور پاکستان میڈیکل کمیشن کو نکیل ڈالے اور میڈیکل طلباء کے مسائل کو حل کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت سے سرشار میڈیکل طلباء کے ساتھ ناروا سلوک بند کیا جائے، نان پیڈ ڈاکٹرز کو فوری طور پر قومی دھارے پر لایا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اسلام آباد کے صدر ڈاکٹر فیض کا کہنا تھا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ناقص پالیسیوں اور کالے قوانین کی بدولت ملک بھر میں پوری میڈیکل کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، اور وہ ڈاکٹرز جو اپنی دوائی کی پرچی پر بلے کو ووٹ ڈالنے کی تلقین کرتے تھے، آج اپنے اس عمل پر شرمندہ ہیں۔ حکومت نے ہمارے مسائل حل نہ کیے تو ملک بھر سے میڈیکل طلباء اور ڈاکٹرز کے ہمراہ جلد پارلیمنٹ کا رخ کریں گے۔ تنظیم نوجوانان شاڑ بن کا بنا چوک میں ٹائپ ڈی ہسپتال کے ڈاکٹروں اور سٹاف کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا ہسپتال کی جانب سے شہری کے ساتھ ناروا سلوک پر تشویش کا اظہار۔ مزید تفصیلات بڑگرام ارائی سے ہمارے نمائندے ہدایت سواتی کی اس رپورٹ میں۔ تنظیمی نوجوانان اشاربن کے زیر اہتمام بننا چوک میں ٹائپ ڈی ہسپتال کے ڈاکٹروں اور سٹاف کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین نعیم شاہین، آزاد قومی اتحاد کے چیئرمین مفتی غلام اللہ، عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری محمد ارشد خان، صدر انجمن تاجران بننا محمد قریش خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں موسیٰ تنگی کے رہائشی عبدالحق نامی شخص کے ساتھ ٹائپ ڈی ہسپتال کے LHV نے غیر قانونی غیر اخلاقی جو رویہ اختیار کیا تھا، ہم اس کے مذمت کرتے ہیں۔ ہسپتال کے ڈاکٹر اپنے کمیشن کے لیے غیر معیاری ادوائت لکھتے ہیں، نارمل ڈیلیوری کو آپریشن میں تبدیل کراتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپتالوں میں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتال کے نزدیک پرائیویٹ ہسپتالوں کا قیام غیر قانونی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ موجود ہے۔ ہسپتال میں متعدد ڈاکٹرز، میڈیکل ٹیکنیشین اور نرسوں کی اسامیاں خالی ہیں، فوری طور پر سٹاف کو پورا کیا جائے۔ مقررین نے کہا کہ محکمہ صحت کے حکام اپنا قبلہ درست کرے اور الائی کے عوام کے ساتھ مزید ناانصافیاں بند کرے، ورنہ پھر ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ ہدایت سواتی، الائی 51 نیوز، الائی بٹگرام۔ دیوروں کے ظلم کا شکار پریشان خاتون میڈیا کے سامنے آ کر رو پڑی۔ انصاف نہ ملنے پر بچوں سمیت خود کو آگ لگانے کی بھی دھمکی۔ مزید تفصیلات ڈسکورڈ سے اداس ملک کی اس رپورٹ میں۔ دیوروں کے ظلم کا شکار پریشان خاتون میڈیا کے سامنے آ کر رو پڑی۔ انصاف نہ ملنے پر بچوں سمیت خود کو آگ لگانے کی دھمکی۔ خاوند کا ذہنی توازن درست نہ ہونے پر جیڑ زیادتی کی کوشش، مزاحمت پر سر پھاڑ دیا اور تشدد کیا۔ انصاف کی منتظر خاتون در بدر دھکے کھانے پر مجبور۔ پولیس نے درخواست تو وصول کر لی مگر کارروائی نہ کی جا سکی۔ عورت کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو بچوں سمیت خود کو آگ لگا لوں گی۔ عیسیٰ خیل، موزہ مہابلی شاہ اور موزہ نور ہاشم شاہ سی پیک کے ساتھ سروس روڈ نہ ملنے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عیسیٰ خیل میں مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ سی پیک کے دونوں سائڈ سروس روڈ بننا تھا، جو کہ کینسل کر دیا گیا اور سروس روڈ والی جگہ سے مٹی اٹھانا شروع کر دی گئی، جو کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے گھروں کو جانے والا راستہ بند کر دیا گیا، ہم اپنے کھیتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہمیں روڈ نہ دیا گیا تو ہم سی پیک پر کام نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سی پیک کے دونوں سائڈ پر روڈ دیا جائے، جو کہ ہمارا حق ہے۔ مظاہرین نے سی پیک اتھارٹی اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ نوجوان 2 بچوں کی ماں لیڈی پولیس کانسٹیبل کی نازیبا ویڈیوز بنا کر 3 سال تک بلیک میل کرتا رہا۔ لیڈی پولیس کانسٹیبل کا اعلیٰ حکام سے انصاف کی فراہمی کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق لیڈی پولیس کانسٹیبل نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا کہ کوٹری کے شیرازی محلہ کے نوجوان احسان جتوئی اس کے گھر کام کرنے آتا تھا، جس نے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور نازیبا ویڈیو بھی بنائی، جبکہ مسلسل 3 سال تک بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ متاثرہ خاتون نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے واقعے کا نوٹس لینے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔
لیاقتپور میں موگا جات تبدیل ہونے سے زمینیں نہری پانی سے سیراب نہ ہو سکیں، سینکڑوں ایکڑ زمینیں بنجر ہونے لگیں، چھوٹے کاشتکار پریشان۔ کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے موگا جات سابقہ پوزیشن پر بحال کرنے کا مطالبہ کر ڈالا۔ لیاقتپور کے نوائی علاقے چک 181 1L کے کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے 62 زمینداروں نے محکمہ انہار سے ملی بھگت کر کے جعلی مختار نامہ بنا کر موگے جات تبدیل کروا لیے ہیں۔ زمینوں کی سطح بلند ہونے سے زمینیں نہری پانی سے سیراب نہیں ہو سکتی، جس سے ہمارا سینکڑوں ایکڑ زمینوں کا حصہ بنجر ہو رہا ہے۔ زمینیں کاشت نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے موگا جات کو سابقہ پوزیشن پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کی زمینیں نہری پانی سے سیراب ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے۔ دیکھتے رہیں چینل 51۔